نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے، ہم نے اس کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا، اس کا پس منظر دیکھا، اس کے جو ہونے والے واقعات ہیں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے نتائج اور اس کے جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اس کے جو امریکہ کے اہداف ہو سکتے ہیں، غرض ہے کہ ہم نے مختلف پہلوؤں سے اس کے جو حوالے بن سکتے تھے وہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ اپنے خیالات کے ساتھ جو ہے وہ اسے جائزہ لینے کی کوشش کی۔ لیکن آج ہم جس پہلو سے دیکھنے کی اسے کوشش کرتے ہیں، ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے جس میں اسرائیل بھی فریق ہے، اس کو ایک بالکل مختلف اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اینگل جو شاید ہم دیکھنا نہیں چاہتے یا ہم اس کو جو ہے وہ اختیار کرنا نہیں چاہتے، یا کوئی بھی جو ایک آزادی اور خود مختاری کا کوئی تصور رکھنے والا فرد ہے یا گروہ ہے یا قوم ہے، وہ اس تصور کو اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے برخلاف اگر ہم ایک اینالسٹ کے طور پر دیکھیں تو میرے ہمیں اس وقت کے جو حالات و واقعات ہیں، ان حالات و واقعات کے اندر اگر یہاں ایک طرف ہمیں ایران اپنی سوورینٹی کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ہر بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ آئندہ کے لیے بھی مشکل سے مشکل حالات و واقعات کے اندر اپنے عزم کو قائم رکھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وہ اپنی سوورینٹی کے برخلاف جو ہے وہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح وہ اپنی جو انٹیگریٹی ہے اور سوورینٹی ہے اور اس سے متعلقہ جو اس کے حقوق ہے، جس میں یورینیم بھی افزودگی کا شامل ہے، وہ اس کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ایک آخری گولی اور آخری فرد تک جو ہے وہ لڑنے کا جو عزم ہے وہ ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ سوورینٹی اور جو قومی خود مختاری ہوتی ہے اس کا کوئی لیول بدل نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ہر قوم جو ہے وہ یہی جذبہ جو ہے رکھتی ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر یہاں پر میں ایک انالیسس کے طور پر دیکھوں، اور جب قومیں فیصلہ کرتی ہیں تو ان فیصلوں کے اندر جو ہے وہ حالات و واقعات کا ادراک اور تجزیہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر وہ ان حالات و واقعات کا جس کا ایران کو اس وقت سامنا ہے، اور اس سے نکلنے کا وہ ایک تصور اختیار کر لے، اور اس سے نکلنے کے لیے وہ امریکہ کے ساتھ وہ تمام شرائط کی جو ایک ایکسیپٹنس ہے وہ دے دیں، اور اس طرح وہ ایک ایسا فارمولہ جو ہے وہ اپنے لیے قبول کر لیں جو امریکہ کی سوچ اور فکر کا بہترین آئینہ دار ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے کے لیے وہ کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، یا کتنا اس کی اقتدار اعلیٰ کے تصور کی نفی کرتا ہے، یا لوگوں کے لیے اس تصور کو قبول کرنا کتنا اذیت نہ ہو سکتا ہے۔ یہ پہلو اپنی جہاں پہ، لیکن میں نے کہا کہ اگر فار ایگزامپل یہ کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے اور ایران یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہم امریکہ کی ہر شرط کے اوپر جو ہے وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا جو ایران کے لیے فوری طور پر جو اس کے مثبت نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، وہ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو امریکہ کی ایک رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، اور پھر امریکہ سے حاصل ہونے والے جو وسائل ہیں وہ اس کے لیے جو وہ بروئے کار آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑا جو ایران کے لیے فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ سے ایک ہاسٹیلٹی کا جو ایک اینڈ لیس چیپٹر، کیونکہ جب کوئی کئی ڈیکڑ سے ایک ہاسٹیلٹی کا اس کا جو دائرہ کار متعین ہو، وہ اس دائرہ کار سے نکل کر جب وہ ایک پرامن جو ہے سفر ہے ترقی و خوشحالی کی طرف جب وہ جاری کر سکتا ہے، اس طرح ایک بہت بڑی ریولوشنری تبدیلی آ سکتی ہے امریکہ کے اندرونی حالات و واقعات کو بہتر بنانے کے لحاظ سے، بیرونی حالات و واقعات کو بہتر بنانے سے، ہاسٹیلٹی سے نکل کر ایک پیسفل عراق کے اندر جانے کے اندر۔ تو اس میں اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اگر امریکہ کی تمام شرائط کے تحت قبول کرنے کے باوجود جو ہے وہ ایران کسی معاہدے کے تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس کے معاشی طور پر جو ہے وہ ثمرات ایران کو حاصل ہوں گے، پھر سیاسی طور پر بھی بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جو ہے اس کے باہمی تعلقات کے لحاظ سے مثبت نتائج پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر یہ تمام پہلو ایران حاصل کر لیتا ہے تو سوچنے کا جو تصور کرنے کا اور فکر کرنے کا جو پہلو ہے وہ ان ملکوں کے لیے ہے کہ جو اس وقت ایران کے ساتھ اس جنگ میں یا تو وہ براہ راست معاونت کے کردار سے اپنے آپ کو جو ہے وہ قاصر تصور کرتے ہیں، یا وہ اس جنگ کے اندر امریکہ کی جو ہے وہ ساتھ شامل ہے، یا وہ ممالک جو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ خاتمے کی تو خواہش رکھتے ہیں لیکن وہ ایک ایسے ایگریمنٹ کے تحت جہاں پر امریکہ کے مفادات کے تحفظ کا تصور دیا جا سکے۔ وہ تمام ممالک جو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ایران کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ جو ہے وہ عملی اقدامات کے لحاظ سے جو جنگ کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے خلاف سرگرمی عمل نہیں ہے، ان تمام سے جو ایک سوال ہے کہ اگر امریکہ کے
اہداف کے مطابق ایران سرنڈر کر جاتا ہے، تو کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ان کے مفادات کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں دیکھوں کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے جو ہے وہ ایران کا امریکہ کے ساتھ منسلک ہو جانا جو ہے وہ اس خطے کے ممالک کو ایک ٹرائنگولر جو ہے وہ ایک انفلوئنس کے ساتھ منسلک کر دے گا، کہ جہاں ایک طرف امریکہ کے مفادات کے خلاف وہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر ان کی فوجی طاقت پہلے سے موجود ہے، پھر اسرائیل کی جو طاقت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اتنی وسعت آ جائے گی کہ کسی مڈل ایسٹ کے ملک کے لیے اس کے خلاف جو ہے سرگرمی عمل ہونے کا بھی کوئی معنی مفہوم دینا مشکل ہی ناممکن ہو جائے گا۔ اور اس طرح ایک طرف امریکہ، دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل، اور تھرڈ جو ٹرائنگل اس کا اینگل بنے گا کہ ایران اور سعود جو ہے وہ اگر اپنی تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے کہ جب بھی امریکہ اور ایران کے تعلقات ایک انتہائی وسعت کے معنی سے رہے ہیں، وہاں پر مڈل ایسٹ کے تمام ممالک جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ ایران کی سوورینٹی کے اندر ایک سبجوگیشن کے معنی و مفہوم سے منسلک رہے ہیں۔ تو اس طرح ایران کے پاس فوجی طاقت بھی زیادہ ہے، وسائل بھی زیادہ ہے، اور پھر وہ ایک جنگ و جدل کا جو اس کے پاس سٹرکچرل ڈھانچہ موجود ہے وہ اسے مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کے اوپر جو ہے وہ دستک دے دیتا ہے۔ پھر آبنائے ہورمز کیا ہے، جو جتنے بھی پرشین گلف کے ممالک کی جتنی بھی ٹریڈ ہے اس ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک سوورینٹی کا جو اختیار ہے وہ ایران کو حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح وہ انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی وسعت حاصل ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک ایسے کردار کے اندر اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ جہاں پر خطے کے تمام ممالک جو ہے وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے یا نشو و نما کے لیے ایران کے آگے سر نگو کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو ایسا کہنا ہے یہاں پر جو ایران کی جو طاقت ہے اس طاقت کا امریکہ کے ساتھ منسلک ہونا اس خطے کے ممالک کے لیے کیا پیغام ہے؟ شاید یہ ممالک جو وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ پھر اس طرح اگر ہم جہاں دنیا کے اندر دیکھیں، چائنا ہے، روشیا ہے، تو میں خطے کے اندر ایران اپنے جس کردار کے ساتھ آج منسلک نظر آتا ہے وہ اس کردار کو وہ ویزا ویز تبدیل کر دیتا ہے امریکہ کے مفادات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس کے امبریلے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو پھر چائنا کے ساتھ اور ایشیا کے ساتھ مفادات کے تحفظ کے لیے ایران کا جو کردار آج ہے کیا وہ یہ قائم رہ سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس طرح جو کہا جاتا ہے کہ جو ایک امریکہ کے وزیر دفاع نے جو ایک پیغام دیا تھا وہ پیغام یہ تھا کہ آج کے بعد جو ہے وہ ایران سے تیل چائنا حاصل کر سکے گا لیکن وہ امریکہ کے ذریعے حاصل کرے گا۔ تو اس طرح وہ جو کیفیت ہے ان ملکوں کے لیے پیغام ہے۔ پھر اسی طرح مڈل ایسٹ کا مکمل طور پر جو ہے وہ سرنڈر کر جانا بشمول ایران کے امریکہ کے ساتھ، تو اس خطے کے اندر جو ہے پھر کسی دوسرے ملک کے لیے مارکیٹ اکانومی کے لحاظ سے اپنا راستہ تلاش کرنا کتنا ممکن رہے گا۔ اور پھر سب سے بڑا جو اس کا دائرہ کار میں ہے جہاں پر شاید یورپین ممالک جو ہے وہ اپنے آپ کو کہیں منسلک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی سوچ اور فکر کے، اگرچہ اس کو عملی طور پر اس کا اظہار کرتے نظر نہیں آتے، وہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ حاکمیت کا کوئی تصور کر یا وہ ایک امبریلے کے اندر لانے میں ایران کو کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جو وہ تیل کی جو ترسیل یہاں سے حاصل کرتے ہیں آبنائے ہورمز کے اوپر جو ان کے لیے ناگزیر ہے ان کی معیشت کے لیے، تو پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ جن شرائط کے تحت جو ہے وہ آبنائے ہورمز کو استعمال کرنا چاہے گا یا آبنائے ہورمز کے ذریعے وہ اپنے لیے جو وسائل حاصل کرنا چاہے گا یورپین ممالک کو جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر امریکہ چونکہ یورپی ممالک سے نالاں بھی ہے، نیٹو کے سے تحفظات بھی وہ کرتا نظر آتا ہے، اور اس طرح وہ ایران کو ایک ٹول کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے کہ جو ٹیرف پالیٹکس کے ذریعے ان کو سرنڈر کرنے سے قاصر نظر آیا، وہاں جا کر وہ اپنے ہرمز کے ذریعے جو ہے وہ ایران کو بالواسطہ اپنا ایک پارٹنر بنا کر جو ہے وہ تمام مسئلات اور نتائج جو ہے وہ یورپی ممالک پر جو ہے وہ ایک ان کی شاہ رکھ کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اس تیل کی جو ترسیل ہے جو وہ امریکہ کے مفادات کے تحت ایران کی جو ہے وہ سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر پھر اس خطے کے جو ذرائع نقل و حرکت ہے جو ایک بحری جو ذرائع ہیں تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے وہ دراصل امریکہ کی جو ہے وہ سپرویژن کے اندر آ جائیں گے، اگرچہ وہ پوزیشن جو ہے وہ امریکہ کے نقطۂ نظر سے وہ ایران کی ہی سمجھی جائے گی، لیکن
جب ایران اس کے امبریلے کے نیچے آئے گا تو پھر ایران کو اپنے تمام وہ اقدامات جو ہے وہ جس سے متعلق بھی اٹھانا چاہے گا اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ واضح طور پر کہتا ہے کہ کسی یورپی ملک کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا ہارمز کو اپنی سوچ اور طاقت اور فکر کے مطابق چلا سکے, یا وہ یہاں سے وہ اپنی تیل کی کوئی ترسیل جواز اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو جا کر کے دکھا دے. یہ کام جو ہو سکتا ہے وہ امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جب ایران ان کے ساتھ ایک انڈر ایک امبریلے کے تحت ہو جائے گا تو پھر یہ امریکہ کا یہ بیانیہ جو ہے وہ ایک حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے آئے گا. تو اس طرح سے یہاں پر جا کر ایک جو بہت بڑا تصور ہے کہ ایک نیوکلیئر جو ڈیٹرنس کا تصور ہے ایران کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس وقت دنیا کے اندر پھر جو ایک بیلنس آف ٹیور مڈل ایسٹ کے اندر ویزا ویز اسرائیل اور اسرائیل الائز سے متعلق پیدا کیا جاتا ہے. پھر میرے میں وہ ایک بےمانی سے ایک تصور جو ہے وہ بن کر رہ جائے گا. اور یہ اگر بےمانی ہو جاتا ہے نیوکلیئر ڈیٹرنس کا تو پھر سوچ اور فکر کے تمام زاویے اور تقاضے اور فیصلے جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی سوچ اور فکر کے تحت ہوں گے اور ایران جو ہے اس کا بینیفیشری ہوگا. تو ہمیں یہاں پر جا کر ایران کو اگر اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے اگر یہ راستہ منتخب کرنا پڑ جائے یا حالات و واقعات کے جو جبر ہے اسے اس راستے پر گامزن ہونے پر مجبور کر دے, تو میں اس سے سوچنے کی ضرورت ہے ان ملکوں کو کہ ایران کے جو کردار ہے اس وقت اس کردار کے اندر وہ تبدیلی جو اسے امریکہ کے قریب کر دے گی وہ ان کے لیے کیا پیغام دے گی. اور پاکستان کو بھی اپنے اس طرز فکر و عمل کے لحاظ سے سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان بھی یہ حقیقت کے تصور میں جانتا ہے کہ 1979 سے پہلے پاکستان کا امریکہ کی نظر میں کوئی کردار نہیں تھا. ایران کے خمینی انقلاب کے بعد اور پھر روس کے افغانستان نکلنے کے بعد ہمیں جیو پولیٹیکل امپورٹنس کا کانسیپٹ, اور اگر امریکہ ایران کے اندر یہاں پر موجود ہے تو پھر پاکستان کی کوئی اس خطے کے اندر ان کو کردار کی کوئی ضرورت ہے وہ باقی, بلکہ وہ پاکستان کی جغرافیل باؤنڈری کے اوپر جا کر ایک ایسا بیلنس آف ٹیرر یہاں پر بھی کریٹ کر سکتا ہے کہ جہاں ہمارے لیے بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ گمبھیر ہو سکتے ہیں, وہاں پر جا کر جو افغانستان سے جو مداخلت کا اور ٹیررزم کا کانسیپٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, اور چائنا کے ساتھ ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے اس کے لیے بہت سے سوالیہ نشان جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لارجر پرسپیکٹو کے اندر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایران جس سوچ اور فکر کے ساتھ نظر آتا ہے اگر وہ سوچ اور فکر سے اس کو محروم ہونا پڑا یا محروم کر دیا گیا تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ دنیا کے کس کس ملک کو کیا کیا اور کس کس کیفیتوں سے دیکھنا پڑے گا. میں اگر یہ ممالک دنیا کے تمام ممالک اپنے مفادات کے حوالے سے دیکھیں گے تو میرا میں ان کے لیے جو لاسٹ ہوپ اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کے لیے رہ جاتی ہے وہ ایران کا سرنڈر کرنا نہیں ہے, بلکہ ایران کا جو ہے وہ اپنی طاقت کے جو زاویے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہنا ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جا کر جو ایک دنیا کے لیے ایک تصور جو ہے وہ سوچ اور فکر اور عملی طور پر نظر آنا چاہیے کہ دے شوڈ بی تھینکفل ٹو دا ایران کہ وہ ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا ہے. اور اس کے لیے اگر کہا جا سکتا ہے تو دیٹ از دا بنیان مرصوص فار دا ہول ورلڈ. تھینک یو ویری مچ.